اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا لہم من رحمتنا وجعلنا لہم لسان صدق علیہ صلوات مجھے آپ کے مساؤں سے مزہ نہیں آیا جو آواز گونج رہی ہے اس کو تو باہر سے آواز اندر آ رہی ہے ایک اور بلند صلوات پڑھیں گے اللہم صل علی محمد وعلی محمد التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کپتان بھائی کے تمام مرحومین پروفیسر صاحب نے نجمی بھائی نے جو نام لیے آپ سب کے مرحومین میرے بزرگ میرے والد کے دوستوں میں سے بزرگ تشریف فرمائے ان کی بھی خواہش ہے اور میری بھی کہ مولانا سید محمد قاسم زیدی استاد سید عباس رضا عابدی شہید مولانا ارشاد حسین مرحوم مغفور یہ بزرگ شخصیات میں جن کا تعلق ہمارے بزرگوں سے رہا آپ سب کے مرحومین شہدائے ملت مولانا رجب علی بنگش صاحب کے فرزند کو ابھی کچھ دیر پہلے شہید کیا ہے پہلوان گوٹھ میں حملہ ہوا ہے 2 مومنین شہید ہیں اور چند مومنین شدید زخمی ہیں اس میں مولانا کے فرزند شہید ہوئے ہیں انہیں شامل سورہ فاتحہ کے لیے کیجیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں ایک اور بلند صلوات صلی کریں اللہم صل علی سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 50 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما رہا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری نسل میں ایک سچی زبان مجھے عطا فرما، ایک ایسی زبان مجھے عطا فرما جو بولے تو پھر اس کی بات کو کوئی رد کرنے والا نہ ہو، جو وہ کہہ دے وہی آخری بات ہو، اس کی بات ہمیشہ بلند اور بالا رہے، اس کا کلام ہمیشہ عظیم اور اعلیٰ رہے، وہ جب بولے جو بولے حق بولے اور سچ بولے۔ میری نسل میں ایک ایسی زبان مجھے عطا فرما جس کا بولنا لوگوں کے لیے رہنما بن جائے، جس کا خاموش رہنا بھی بولنا بن جائے، جو اس انداز کا ہادی ہو کہ وہ بولے تو نہج البلاغہ بن جائے، خاموش رہے تو 3 خلافتیں بن جائیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ مولا علی کی 24 سالہ خاموشی، یہ تو ابھی 4 سال 4 مہینے کچھ دن مولا بولے تھے تو نہج البلاغہ بنی ہے۔ اگر مولا نبی کی رحلت کے بعد 30 سال تک بولتے رہتے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و اللہم صل علی 30 سال مولا نبی کے بعد ظاہری حیات میں رہے مولا علی، سرکار کی رحلت کے 30 سال بعد تک، رحلت کے بعد 30 سال مولا علی، سن 11 ہجری میں سرکار کی رحلت ہو رہی ہے، سن 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہو رہی ہے، نبی کی رحلت کے 30 سال تک مولا علی علیہ السلام۔ اب اگر ان 24 سالوں میں بھی علی بولتے تو ابھی نہج البلاغہ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی، ابھی نہج البلاغہ پوری طرح سے نہیں پڑھی گئی۔ ایک سمندر معارف، سمندر معرفت، سمندر علوم، مولا کائنات کا کلام نہج البلاغہ۔ حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں ایک ایسی زبان مانگی تھی اللہ سے، حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں امامت کو مانگا تھا جی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب انہیں امام بنایا گیا تو فوراً فرمایا یا اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہو۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ تمہاری اولاد میں جو معصوم ہوں گے وہ امام ہوں گے، اور جو معصوم نہیں ہوں گے، یہ میرا تفسیری ترجمہ ہے، تمہاری اولاد میں جو غیر معصوم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے۔ اس کو جو اللہ نے اپنے الفاظ میں کہا ہے وہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو ظالم اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو معمولی سا بھی گناہ کرتا ہو، اس لیے کہ وہ ظلم علی نفس ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ظلم علی غیر ہی ہے، کسی اور کے ساتھ زیادتی وہ ظلم ہے، اور اپنے ساتھ زیادتی وہ بھی ظلم ہے۔ زیادتی زیادتی ہے، ظلم ظلم ہے، وہ کسی اور کے ساتھ ہو تو ظلم، وہ اپنے ساتھ ہو تو ظلم۔ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کو ہم ظلم سمجھتے ہیں، مگر غیبت کرنے کو ظلم نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو ظلم نہیں سمجھتے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے یہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ظالموں تک امامت کا عہدہ نہیں پہنچے گا۔ تو ظلم جس انداز کا بھی ہو، جس قسم کا بھی ہو، وہ انجام دینے والا امام نہیں ہو سکتا۔ اس کو اگر لفظوں کو بدل کے کہہ دیں تو امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، اس لیے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ اب وہ گناہ کسی کے اوپر زیادتی کرنے کی صورت میں ہو یا گناہ اپنے اوپر زیادتی کرنے کی صورت میں ہو۔ میری یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے
گناہ کرنے والوں کو اسرفو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ گناہ کرنے والا کسی اور کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کا کسی کو کوئی نقصان بعد میں ہوگا، پہلے تو تمہیں ہوگا۔ غیبت کرنے کا کسی اور کو کیا نقصان ہوگا؟ پہلے تو غیبت کرنے والے کو ہوگا۔ دھوکہ دینے کا نقصان سب سے پہلے تو دھوکہ دینے والے کو ہوگا۔ جتنے بھی گناہ ہیں وہ علنی ہوں وہ مخفی ہوں، وہ سب اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے اوپر زیادتی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں، تم نے اگر اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے تب بھی میرا دروازہ چھوڑ کے نہ جانا، مجھ سے بات تو کرو کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں رہنمائی فراہم کروں گا۔ تو اپنے اوپر زیادتی کرنے والا بھی وہ ظالم ہے، کسی اور کے اوپر ظالم، اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والا ظالم، اور ظالم تک امام۔ تو یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تھی، تو اللہ نے جواب دیا کہ تمہاری اولاد میں جو معصوم ہوں گے، جو ظالم نہیں ہوں گے وہ امام ہوں گے، جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم نے ایک دعا اور مانگی تھی، وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ مجھے آخری زمانے میں ایک سچی زبان عطا فرما۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے قبول کر لیا ابراہیم تمہاری دعا کو۔ اے ابراہیم وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں عطا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک اچھی سچی علی اعلیٰ زبان علی کی صورت میں عطا کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ مولا کائنات حضرت ابراہیم کی دعا ہے، دعا کی قبولیت ہے۔ حضرت ابراہیم کی نسل میں مولا کائنات حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، آل ابراہیم ہیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت امیر المومنین اور مولا نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے خاندان میں پروردگار عالم نے 2 بیٹوں سے امامت کو چلایا ہے۔ حضرت اسحاق سے 600 نبی دنیا میں آئے، اور حضرت اسماعیل سے 1 نبی اللہ نے بھیجے، وہ ہمارے نبی۔ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ چلا ہے اس میں صرف 1 ہی نبی آئے ہیں، اور وہ ہمارے نبی آئے۔ لہذا اس نسل کے اندر جو اللہ نے سچی زبان قرار دی ہے وہ مولا کائنات، یعنی علی مولا کا قرآن میں ایک نام ہے لسان صدق، اللہ کی سچی زبان۔ یاد رہے کہ یہ جو لفظ زبان ہے، اہل دقت تشریف فرما ہے، اور یہ مجلس سالانہ مجلس ہے، اور اس مجلس سے شاید کئی سالوں سے میں حاضری دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو لفظ لسان ہے نا، یہ ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ کس زبان میں بات کر رہے ہو۔ یہ جو زبان، ان کی زبان کون سی ہے؟ تو کبھی زبان کے بارے میں جو بات ہوتی ہے اس سے مراد اردو، سندھی، پنجابی مراد ہوتی ہے۔ کون سی زبان بولتے ہو بھائی؟ اور جی ویسا اردو بولتا ہوں بھائی، سندھی بولتا ہوں، پنجابی بولتا ہوں، مثلاً فارسی بولتا ہوں، عربی بولتا ہوں۔ تو کبھی زبان کے بارے میں جب سوال اٹھے گا تو زبان سے مراد لغت ہے، لغت، کہ کون سی لغت میں بات کرتے ہیں۔ فارسی ایک لغت ہے، عربی ایک لغت ہے، اردو ایک لغت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی لسان سے مراد لغت نہیں ہے، لہجہ ہے۔ بھائی کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ اسے پتا ہوتا ہے کس زبان میں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ نج بھائی، وہ اس کے ساتھ وہ اس کی زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اردو میں، وہ سندھی میں، وہ کسی ایک زبان میں، اسے پتا ہوتا ہے کون سی زبان میں بات کر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کس زبان میں بات کر رہے ہو۔ یہ جو کس زبان میں بات کر رہے ہو یعنی کس لہجے سے بات کر رہے ہو۔
تمہارا لہجہ مناسب نہیں ہے. یہ جو لسان کا لفظ ہے نا، اب میں اپنے مدعا پر ایک روشن دلیل دے دیتا ہوں کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو حجاب کے پیچھے سے اللہ بول رہا تھا، لہجہ علی کا تھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی ایک زحمت فرمائے تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کے لیے، ایک صلوات پڑھتے رہے. ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. جب معراج پر سرکار تشریف لے گئے، پہلے سے تم نے کچھ بہتر تو کیا ہے مگر ابھی بھی مجھے لطف نہیں آ رہا. جی یہ باہر کی آواز اندر آ رہی ہے. ہاں اس کو بند کر دو، جنہیں آنا تھا گئے. ہاں نہیں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی. وہ جو باہر والے مائکوں کی آواز اندر آ رہی ہے. اس کی آواز کی بات کریں. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. کچھ جی جی صحیح فرمایا. اب یہ آئندہ سال کپتان بھائی صحیح کروا لیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات اور پڑھیں. میں اور آپ مل کر صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بات روشن ہے نا. سرکار جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت نے آواز جو سنی نا، جو اللہ بات کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اخاطبنی ربی ام علی. میرے اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی بات کر رہا ہے؟ تو اللہ کا جواب ہی آیا. ہاں یہ حدیث ہے، یہ سنی شیعہ نے لکھی ہے، اہل سنت علماء نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، اس روایت کو لکھا ہے. تو جواب یہ آیا کہ یا اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، جب میں نے تمہیں معراج پر بلایا تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے دل میں کون رہتا ہے، تو میں نے اسی کے لہجے میں تم سے بات کی کہ جو تمہارے دل میں رہتا ہے. اور جب آپ زمین پر جائیں تو میری جانب سے علی کو سلام کہیے گا. ہاں جب مولا علی کو مولا نبی نے یہ پیغام دیا تو حضرت نے فرمایا هو السلام ومنه السلام. اللہ خود سلام ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. ومنہ السلام، اور اسی کی طرف سے سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں، اسی کی طرف سے امن و امان ہے، اسی کی طرف سے آشتیاں ہیں. جی تو وہاں پر فرمایا تھا کہ خاطبتک بلسان علی. جواب یہ آیا تھا، اے میرے مصطفیٰ میں تم سے علی کی زبان میں بات کر رہا ہوں. اب وہ جو اصلی بات تھی وہ اب میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. علی کی زبان کیا ہے بھائی؟ علی کا نبی سے بات کرنا، لہجہ، ادب، احترام اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اسی زبان میں بات کر رہا ہے. کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ مولا کائنات جب نبی سے بات کرتے ہیں تو کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ عربی میں بات کرتے ہیں. یہ زبان سے مراد لغت نہیں ہے، زبان سے مراد لب و لہجہ ہے، ادب ہے، احترام ہے. اور قربان جائے ادب جس گھرانے پر، ادب جس گھرانے پہ قربان جائے اسے علی کہتے ہیں. اس گھر کا بچہ، اس گھر کا فرد ادب اور تہذیب اور لغت اور لسان اس کا مالک ہے. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو اتنا فصیح بولتے ہیں، اتنے سجے ہوئے جملے کہتے ہیں، اتنے نپے تلے الفاظ بولتے ہیں کہ سامنے والا اس بات پر ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ اسیر ہے یا حاکم ہے.
اسے اسیر بنا کر لائے ہیں، یہ اسیر ہے یا حاکم ہے؟ یہ ہے اسیر مگر بول رہا ہے حاکموں کی طرح۔ حضرت زید شہید کو جب گرفتار کر کے لائے، ان کا ایک ہونٹ کٹ گیا تھا، زخم، اس سے خون نکل رہا تھا، زخم لگا تھا، تلوار لگی تھی جسے آپ کا ایک ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، آپ کے ہاتھ پیروں کو باندھا ہوا تھا، سامنے کھڑا کر دیا حضرت زید شہید کو حاکم کے، اور ایک مرتبہ اس نے کہا آخری بات کرو، توجہ چاہوں گا۔ اس نے کہا اب تمہارے لیے سزا ہے موت کی اور ابھی تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، زندگی کی آخری بات کرو۔ تو حضرت زید شہید نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کی۔ تو اس نے کہا میں نے کہا تھا آخری بات کرو، زندگی کی آخری بات کرو، اس کے بعد تمہیں بات کا موقع نہیں ملے گا۔ کہنے لگے ہماری پہلی بات بھی علی، ہماری آخری بات بھی علی۔ تو گھبرا کر کہنے لگا کہ تم آل ابو طالب، تم بنی ہاشم، تم آل رسول اتنے فصیح اور بلیغ کیسے ہوتے ہو کہ جب بولتے ہو سامنے والے کو مسکت کر دیتے ہو، سامنے والے کو خاموش کر دیتے ہو، سامنے والا بولنے کی جرت نہیں کرتا، پھر ایک جملے میں سارا اس کا جو حملہ ہوتا ہے وہ تم رد کر دیتے ہو، تم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ تو حضرت زید شہید نے فرمایا کہ ہم، توجہ چاہوں گا، ہم خطبہ فاطمہ زہرا اور دیوان ابو طالب پڑھتے ہیں۔ خطبہ حضرت فاطمہ زہرا میں بولنے کا سلیقہ ہے، حضرت ابو طالب کے ہاں بولنے کا طریقہ ہے، کیسے اپنے مدعا کو پہنچایا جاتا ہے، کیسے اپنی بات کو پہنچایا جاتا ہے، کیسے اپنی بات سمجھائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی لمبی لمبی گفتگو سوائے الجھن کے کچھ اور نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا ایک جملہ ہدایت اور رہنمائی ہے، بعض لوگوں کا بولنا ابہام ہے، اور بعض لوگوں کا خاموش رہنا بیان ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں، بعض لوگوں کا بولنا ابہام ہے، بیان کی ضد ہے ابہام۔ رات کو پہچانیں گے دن سے، دن کو پہچانیں گے رات سے، جاہل کو پہچانیں گے عالم سے، عالم کو پہچانیں گے جاہلوں سے۔ نابینا کو قدر ہوگی اس وقت کہ جب اسے آنکھوں والا نظر آئے گا، اور آنکھوں والوں کو جب قدر ہوگی جب اسے نابینا نظر آئے گا۔ ہمیشہ ضد سے پہچانا جاتی ہے، ضد کو ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ توجہ، بیان، جی بیان، بہت اچھا بیان تھا بھائی، کیا بیانیہ ہے، کتنا اچھا خطاب تھا، بہت اچھا بیان تھا۔ بیان کی ضد ہے ابہام، یعنی بولے تو بہت مگر الجھنے ہی الجھنے، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ ابہام، بھائی ان کی گفتگو میں ابہام تھا، ان کے مدعا میں ابہام ہے، ان کے بیانیے میں ابہام ہے، بات روشن نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو بھائی؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں اس صورت میں کہ جب کسی کے خطاب میں، کسی کی تحریر میں، کسی کے مدعا میں ابہام پایا جاتا ہو۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ یہ جو ابہام کا لفظ ہے نا، ابہام، نجمی بھائی، ابہام بہیمہ کے خاندان کا لفظ ہے۔ بہیمہ کہتے ہیں جانور کو۔ آپ خطبہ عید الاضحیٰ کے اندر بہیمۃ الانعام کا لفظ سنتے ہیں، مولانا جب خطبہ دیتے ہیں نا، بہیمۃ الانعام، جی بہیمہ یعنی جانور۔ جانور کی پوری زندگی کیونکہ ابہام پر مشتمل ہے، اس لیے اسے بہیمہ کہتے ہیں۔ یہاں سے کھولا وہاں باندھ دیا، وہاں سے کھولا یہاں باندھ دیا، کل اس کے ملکیت میں تھے آج اس کی ملکیت میں آ گئے، آج یہ چارہ ڈال دیا کل وہ چارہ ڈال دیں گے، آج اس برتن میں کھلائیں گے پلائیں گے کل اس برتن میں نہیں کھلائیں گے پلائیں گے، ان کے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ جس کی زندگی ابہام پر مشتمل ہو، الجھنوں پر مشتمل ہو، جس کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں بہیمہ، اسے کہتے ہیں جانور۔ اور بہیمہ کے خاندان کا لفظ ہے ابہام۔ ابہام کی ضد ہے بیان۔ انی لعلی بینۃ من ربی، مولا علی کا جملہ اپنی تعریف میں، مولا اپنا تعارف کروا رہے ہیں، میں اللہ کے وجود پر بیان ہوں۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔
مولا علی فرما رہے ہیں انی لا علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کے وجود پر بیان ہوں۔ تمہیں اگر سمجھنا ہے نا کہ اللہ ہے تو علی کو سنو، تمہیں اگر یہ ماننا ہے کہ اللہ ہے تو علی بتائیں گے کہ اللہ ہے۔ مولا علی کا پورا وجود اللہ کے وجود پر دلیل ہے جی۔ مولا کا فرمان ہے، خود فرما رہے ہیں میں اپنے رب کے وجود پر دلیل ہوں، میں اپنے رب کے وجود پر دلیل ہوں۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، یا اللہ میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ نے آخری زمانے میں حضرت ابراہیم کی نسل میں جو اعلیٰ علی سچی اونچی عرفہ زبان عطا کی ہے وہ مولا علی کی ذات۔ اب علی مولا سے جو گھٹی لے وہ کیسے خطاب نہ کرے، وہ کیسے خطبہ نہ دے؟ مولا علی سے گھٹی لینے والے کو عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت ہی توجہ سے سن رہے ہیں، آپ کا ممنون ہوں۔ حضرت عباس جناب زینب جب بولتے ہیں تو مولا علی کے لہجے میں، جناب زینب کے جو خطبے ہیں نا، 3 خطبے ہیں جناب زینب کے، تینوں خطبوں میں حتیٰ الفاظ بھی علی مولا کی طرح میری بیوی نے استعمال کیے، اور جب بولی ہیں تو ایک نابینا صحابی نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی۔ کہا نہیں، مجھ سے میرے مولا علی نے کہا تھا کہ قیامت میں تم مجھ سے خطاب سنو گے۔ تو علی کی تو شہادت ہو چکی، علی کی تو شہادت ہو چکی، میں علی کا خطاب سن رہا ہوں، مجھے علی کی آواز آ رہی ہے، میں نے علی کا خطبہ سنا ہے، اور مولا نے مجھ سے کہا تھا تم قیامت میں میرا خطاب سنو گے۔ اب یہ جو مولا نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم قیامت میں میرا خطاب سنو گے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت میں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر جسے رحمان اجازت دے گا۔ مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں وہ قیامت میں بولنے والا جسے اللہ اجازت دے گا میں علی ہوں۔ قیامت میں مولا علی کا خطاب جی، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، قیامت میں اللہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دے گا مگر اسے، قیامت میں کوئی نہیں بولے گا مگر اسے بولنے کی اجازت ہوگی جسے اللہ اجازت دے گا جی۔ مدینے میں زلزلہ آ گیا، مدینہ کانپ رہا تھا، در و دیوار ہل رہے تھے، کھڑکیاں ٹوٹ رہی تھیں، بندے چیخ چلا رہے تھے، دور حضرت ابوبکر کا تھا، ساری امت کو لے کر مولا علی کے گھر آ گئے۔ دروازہ بجایا، مولا نے دروازہ کھولا تو آواز دے کر کہا یا علی مدینے میں زلزلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے، اور اس روایت کی راویہ جناب زہرا ہیں، بی بی فاطمہ زہرا اس کی راویہ ہیں، فرماتے میرے گھر میں تو نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ سارا مدینہ ہل رہا ہے، آپ دیکھیں ذرا۔ حضرت باہر تشریف لائے تو مدینہ کانپ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو، تو پیچھے پیچھے امت، آگے آگے علی۔ اب اس کے بعد بھی مجھے کچھ کہنا ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ ایک قلعے کے قریب پہنچے مولا علی، ساری امت مولا کے ساتھ ہے، حضرت قلعے کے قریب جا کے بیٹھے،
اور کانپتی ہوئی زمین کو جو بار بار جھٹکے لے رہی تھی، مولا علی نے اس پر ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کر رہا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی۔ اور زمین کو پیار کرتے ہوئے مولا نے جو جملے ارشاد فرمائے نا، وہ جملے یہ تھے، ما لک اسکنی۔ اب میں عربی پڑھ رہا ہوں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، یہ پوری روایت نکل آئے گی۔ الحمدللہ آج بہت کام ہو گیا ہے، ساری کتابیں گوگل کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں جی۔ مولا علی علیہ السلام نے، میں تو اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، شواہد النبوہ سے، ملا عبد الرحمن جامی، میں تو یہ روایت، اور ہمارے یہاں بہار الانوار میں بھی ہے، اور اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے جی۔ مولا نے زمین کو پیار کرتے ہوئے فرمایا، ما لکے اسکنی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے رہے، آرام سے رہے، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ تو جیسے ہی مولا نے فرمایا نا کہ تجھے کیا ہو گیا، آرام سے رہے، تو زمین رک گئی، زمین رک گئی، زلزلہ بند ہو گیا۔ حضرت نے سب سے فرمایا اب جھٹکا نہیں آئے گا، گھروں کو جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھ لیا، یا علی آپ زمین سے بات کر رہے ہیں؟ زمین آپ کی سن رہی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن سورہ مبارکہ زلزال نہیں پڑھا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زمین جھٹکے کھائے گی اور زمین کے اندر سے چیزیں نکل کے باہر آئیں گی تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، وہ انسان میں علی ہوں۔ کبھی اللہم صل علی آصف نقوی صاحب نے اگر آصف نقوی صاحب نے اگر یاد دلایا تو ان کے ہاں کی مجلس میں مولا علی کا لقب ابو تراب، اس پر گفتگو کریں گے۔ مولا علی کا لقب ابو تراب، مولا کا لقب ہے ابو تراب۔ ابو کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف باپ کا مطلب نہیں ہے، مالک کا مطلب ہے، صاحب جی۔ ابھی بعض لوگوں کے حلق سے اترتا نہیں ہے، جنہوں نے پوری طرح عقیدہ توحید نہیں پڑھا ہوا ہوتا، اور جنہوں نے شرک کی باریک وادیوں سے خود کو آشنا نہیں کیا ہوتا، اور جنہوں نے عقیدہ امامت نہیں پڑھا ہوتا، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ مالک ہونا چاہیے، تم کہہ رہے ہو علی مالک ہیں۔ تو ہم انہیں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ مالک اصلی اور حقیقی ہے، علی کو اللہ نے مالک بنایا ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ کیا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مالک، رازق، خالق اللہ ہے۔ وہ اپنی مملکت میں جو امور کسی کے حوالے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی چیز ہے، وہ جسے چاہے دے دے، جس کی چیز ہے اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو مسئلہ ہے جب وہ یہ۔ بہت شکریہ۔ مل کر میں ایک جگہ نجمی بھائی جا رہا تھا، تو اکثر سفروں میں ہوتا ہے، ایک صاحب برابر بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا آپ شیعہ عالم ہیں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں، آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جی مثلاً کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کہنے لگے آپ کے یہاں طغرے بنائے جاتے ہیں، فریم لگائے جاتے ہیں، علی وارث، آپ کے ہاں ڈرائنگ روموں میں گاڑیوں کے ساتھ شیشوں پر اور جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا اس میں پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، انہوں نے مجھے قرآن کی آیت سنائی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے۔ تو میں نے کہا آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں۔ تو میں نے کہا پھر سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت مجھے سنائیے، اور آپ یقین جانیے انہوں نے سنا دی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے۔
تو میں نے کہا حضور آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ کی چیز ہے، اللہ نے اپنی چیز دی ہے کسی کو. اب یہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا وہ. یہ ممکن ہے کہ کسی کو پریشانی یہ ہو کہ ہمارے والوں کو کیوں نہیں دی. یہ ممکن ہے، یہ تو حق ہے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد محمد و آل محمد. تو یہ ایک روشن بحث ہے جسے پھر کسی اور موقع پہ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا. وہ پھر اگر یاد رہا اور آپ نے یاد دلایا تو پھر وہاں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی بات آ گئی اور آپ بیٹھے ہیں تو میں نے کہا مضمون آپ کو دے دوں. تو عزیزو، بحث بہت روشن ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو ان کا بولنا بھی بیان ہے، یہ خاموش رہتے ہیں تو ان کا خاموش رہنا بھی بیان ہے. بیان کا مطلب ہے وضاحت، روشنی، ہدایت، رہنمائی. تو کبھی بولنے سے رہنمائی ہوگی اور کبھی ان کے خاموش رہنے سے رہنمائی ہوگی. کبھی ہے بولنا لازم، کبھی خاموشی بہتر ہے. جی تو یہ بھی ایک انداز ہے سوچنے اور بولنے کا. اب جنہیں مولا نے جو فرمایا، ان صحابی محترم نے جو فرمایا کہ مجھ سے علی نے کہا تھا کہ قیامت میں مجھے تم سنو گے، تو یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت میں مولا علی کو سنیں گے تو مولا علی قیامت میں خطاب کریں گے، اس لیے مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب جناب زینب شام میں بولیں گی تو کیا وہ قیامت نہیں ہے؟ میرا خطاب تم قیامت میں سنو گے. قیامت نہیں آئی، علی و نبی کی بیٹیاں بازاروں میں ہوں، ان کی تشہیر ہو رہی ہو. میرا دل تھا کہ میں حضرت عباس کا خطبہ سناتا. حضرت عباس علیہ السلام جناب زینب کی طرح، اپنے بابا علی کی طرح بولتے ہیں. جب بھی خطاب کیا ہے مولا عباس نے، لہجہ وہی، انداز وہی، الفاظ کی بندش وہی، الفاظ کا استعمال وہی. یعنی مولا عباس کا خطبہ جو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، مولا حسین کے حکم پر فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ جا کے خطاب کرو. سارے حاجیوں سے مولا عباس نے خطاب فرمایا. اس خطاب کو اور مولا علی کے خطبات کو ایک ساتھ رکھ دیجئے، اور کسی ایک ایسے انسان سے کہ جو اسلوب شناس ہو، مسلمان نہ ہو، پہلے اس نے نہج البلاغہ پڑھی بھی نہ ہو، ماہر ہو اسلوب شناسی کا. اسلوب شناسی نجمی بھائی جانتے ہیں اور اہل ادب جانتے ہیں کہ ایک فن ہے پورا. جی شعر بتائے گا کہ انیس کا شعر ہے، شعر بتائے گا کہ دبیر کا شعر ہے، نسیم امروہی کا شعر ہے، شعر بتائے گا. مرزا اسد اللہ غالب ایسا بول ہی نہیں سکتے، شعر بولے گا. جی جوش والی آبادی ایسا نہیں بول سکتے، شعر بولے گا. بتانا نہیں پڑے گا شعر کس کا ہے. یہ جو فن ہے نا، اسے کہتے ہیں اسلوب شناسی. جیسے شاعری میں، ایسے تحریروں میں بھی. بھائی یہ فلاں کی تحریر ہو ہی نہیں سکتی، ان کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے، ان کا یہ ڈھنگ ہی نہیں ہے، ان کا یہ انداز ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں، تھک تو نہیں رہے آپ، اسے کہتے ہیں اسلوب شناسی. اسلوب شناسی، اسلوب شناس انسان کے سامنے نہج البلاغہ کے درمیان مولا عباس کا خطبہ رکھ کے ان سے پوچھیں کہ یہ خطبہ اور یہ خطبہ ایک آدمی کا ہے یا دو لوگوں کا ہے؟ وہ کہے گا یہ ایک ہی انسان نے بولا ہے. جو لہجہ مولا کائنات کا ہے وہی لہجہ حضرت عباس کا ہے، اور وہی لہجہ جناب زینب کبریٰ کا ہے. فرماتی ہیں دربار یزید میں خطبہ سنا رہا ہوں، مصائب کا بیان اگرچہ ہے مگر میں اس وقت فضائل کے باب میں ہوں. جناب زینب خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مولا عباس کے جملے خطبے سے ایک مثال دیتا ہوں، اور ایک مثال جناب زینب کے خطبے سے. بی بی فرماتی ہیں یا یزید کد قیدک وجہد جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب. اب لہجہ دیکھیے مولا جناب زینب کا. فرماتی ہیں اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل. کد قیدک، قید کہتے ہیں چالوں کو. ان قیدہم عظیم، قیدہن عظیم. سورہ یوسف کے اندر عورتوں کی چالوں کے بارے میں قرآن نے اس طرح سے بات کی ہے.
یا یزید کد قیدک، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، مگر تو ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو اللہ نے ہمیں قرآن اور نبوت کی صورت میں عطا کیا ہے۔ کیا یا جب شمر نے دربار شام میں کربلا کی گزارش سنائی اور جھوٹ بول رہا تھا تو بی بی زینب کی آواز آئی، اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹا اور جھوٹے کی اولاد۔ کیا لہجہ ہے جی، اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، ان اخی الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باق وباکیہ، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی ہو۔ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے حسین کو مار دیا؟ میرے پیاسے بھائی نے، میرے 3 دن کے بھوکے بھائی نے، میرے لاشیں اٹھانے والے مظلوم بھائی نے کوفے کے ہر گھر میں جنازہ بھیجا ہے۔ یہ لہجہ، یہ انداز، یہ وہ بول رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ وہ بول رہا ہے جسے اسیر بنا کے لایا گیا ہے۔ ایسے ہی حضرت عباس کے خطبے کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، خطبے کا آغاز فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی شرفنا ھذا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا۔ کعبے کی طرف اشارہ ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں نا، جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ہے حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے، بقدوم ھذا، قدوم ابی ھذا، بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اللہ نے اسے شرف دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، جو جملہ میں آپ کو دل کر رہا ہے سناؤں، فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ من هو احق بہ وادنی بہ، فرماتے ہیں انتم فی غلطۃ التی وقعت فیہم قریش، تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو جس میں قریش مبتلا تھے، اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شب ہجرت رسول اللہ کو مار سکتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بچانے والا علی ہے۔ اور تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو کہ تم حسین کو مار سکتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حسین کے محافظ کو عباس کہتے ہیں۔ یہ لب و لہجہ، بولنے کا انداز حضرت عباس علمدار کا۔ یہ پورا گھرانہ، اس گھر کے کم سن بچے بھی بولتے ہیں تو علی بن کے بولتے ہیں۔ خطبہ جناب زینب ہو، خطاب جناب سید سجاد ہو، یا جناب رباب کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کلمات ہوں، ہر ایک نے اپنی زندگی کو بیان بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، تم حسین کو اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک مجھے نہ مارو، اور ایسا ہی ہوا۔ جب بشیر ابن جزلم سے امام سجاد نے فرمایا، بشیر مدینے میں جا کے سنانی سناؤ اور مدینے والوں کو بتا دو کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ میں مدینے کی محلے محلے، گلی گلی یہ مرثیہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے مالکوں کو مار دیا، مدینے کے وارثوں کو مار دیا، مدینے میں حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ سے یہ مرثیہ پڑھتا پڑھتا جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی مرتبہ آواز لگائی اور میں نے کہا مدینے والوں، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا، تو بشیر کہتے ہیں ایک گھر کا دروازہ کھلا، اس گھر سے ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی،
दराज कद बीबी बाहर आई, जिसके हाथ में असा था, जिसके कांधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था। वो बाहर आई और मेरी तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, किस हुसैन की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा, बीबी मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अब्बास की माँ उम्मुल बनीन हूँ। अजरुकुम अल्लाह, मैं अब्बास की माँ उम्मुल बनीन हूँ। बशीर कहते हैं कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मैं इस बीबी से कैसे बात करूं? ये अब्बास अलमदार की वालदा हैं, मौला अली की ज़ौजा हैं। कहते हैं मैं घबरा रहा था कि मैं क्या कहूं, क्या बात करूं। तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है हुसैन के साथ? तो मैंने कहा, बीबी मैं आपके अब्बास का हाल बताऊं? कहा, नहीं, मुझे हुसैन का हाल बताओ। फिर मैंने दूसरे बेटे का नाम लिया, मैं जाफर का हाल बताऊं? फिर मैंने नाम लिया ओन का हाल बताऊं? फिर मैंने नाम लिया उस्मान का हाल बताऊं? मगर बीबी हर बेटे के नाम पर कहती थी का हाल बताओ। तो मैंने कहा, बीबी हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया। जैसे ही बशीर ने यह जुमला कहा ना कि करबला में हुसैन को प्यासा मार दिया, बशीर कहते हैं उस बीबी ने जमीन पर पैर मारा और कहा, अब्बास कहां था? जब हुसैन को मारा जा रहा था अब्बास कहां था? तो कहा, बीबी अब्बास के बाजू काटे जा चुके थे, अब्बास का सर कलम किया जा चुका था। पहले दुश्मनों ने अब्बास को मारा था और फिर दुश्मन ने हुसैन को प्यासा मार दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलिस हो गई अज़ादारों, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मैं कह रहा हूं कुछ देर के लिए मेरे साथ जरा करबला आ जाइए। अल्लाह आपको शाम ले जाए, शाम के हालात बेहतर हो जाएं। जब शाम जाए ना तो जनाब सकीना की खबर भी देखिएगा, और जब करबला में तौफीक हो तो असली खबर जनाब अब्बास की भी देखिएगा। दोनों की खबरें छोटी छोटी खबरें हैं। जनाब सकीना की कब्र का छोटा होना तो समझ में आता है, मगर हजरत अब्बास जिनका कद बहुत दराज था, उनकी छोटी कब्र कैसे है? रिवायत कहती है कि जब मौला हुसैन लाशा छोड़ कर आ गए तो दुश्मन ये समझा कि अब्बास जिंदा है। 100 तलवार लिए हुए जालिमों ने तलवारें मारी हैं, जोड़ जोड़ अलहदा कर दिया। इमाम सज्जाद ने जब जनाजा उठाया तो जनाजा ढलक जाता था, इमाम ने चटाई में लपेट के लाशा दफनाया है। अल्लाह उठाया इमाम हुसैन ने और खैमों की तरफ रवाना हुए। जनाब सकीना की आवाज आई, मैं नहीं कहती थी मेरा चचा पानी जरूर लाएगा, वो देखो मेरा चचा आ गया। मगर जैसे ही इमाम हुसैन को देखा कि खाली अलम आया है मगर चचा अब्बास नहीं आए, तो आवाज दी, ऐ ना अम्मी अल अब्बास। आवाज आई, सकीना अब अब्बास का इंतजार न करो। अब्बास नहर के किनारे सो गए। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन।